بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آدمیوں سے پوچھا، کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور پھر کہا، چلے جاؤ۔ اب یہاں سے وہ لوگ چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کام روک دیا ہے، اور وہ عورت ہم سے چھڑا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والی ہے لوگوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں میں اے لوگوں ان کی جو جگہ ہے، یہاں سے یہ بات ہے واضح ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ وہ جانتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انہیں جا کر کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو پھر وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا، جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا علی، کیا وجہ ہے؟ تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا شخص وہ ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنا، میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سنے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہو اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کر دیا، حکم دے دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ